جہاد سے متعلق دوسرا ایک سوال آتا ہے کہ عام شہریوں کو قتل جہاد میں کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے پھر قرآن مجید کی انہی آیات میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ اس کو ظاہر ہے کسی اسکالر نے کچھ نہیں کرنا، بس اس کو سمجھنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَّا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ ان لوگوں سے جنگ جائز نہیں ہے کہ جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ جنگ بھی جائز نہیں ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں لیکن وہ لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں آپ پہ مسلط کر دیتا تو وہ بھی آپ سے جنگ کرتے۔ اگر وہ آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور جنگ سے باز رہیں تو آپ کی طرح صلح کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے آپ کے لیے ان پر دست درازی کا کوئی راستہ کھلا ہی نہیں رکھا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان قبائل کے ساتھ یہ بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ سے جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ان کے لیے آ گیا کہ جناب ان کے ساتھ آپ پہ کوئی راستہ کھلا نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، اس پہ ان سے کوئی جنگ نہیں کر سکتے۔ پھر اس طرح سورہ مائدہ میں بھی آیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس شخص نے کسی ایک انسان کو بھی قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کا بدلہ لینا ہو یا وہ زمین میں فساد برپا کرنے کا مجرم ہو تو اس نے گویا تمام انسان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کسی انسان کو قتل کرنے کی تبھی اجازت ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو، تو بس اس کے لیے وہی مجرم ہے اور اس کے لیے حکومت کو ان پہ ایکشن کرنے کی اجازت ہے، لیکن باقی کسی انسان کو نہیں مار سکتے۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو حق یعنی قصاص یا فساد کی سزا کے بغیر قتل نہ کریں جسے اللہ نے حرام کیا۔ تو اس لیے تمام اسکالرز اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات واضح ہیں کہ کسی انسان کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ سویلینز کو تو بالکل ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے جنگ ہی نہیں کرتے۔ ہاں جنگ کے لیے کوئی اگر ملٹری آ جائے آپ سے تو اس کے ساتھ آپ کریں، تو بس وہاں پہ لمٹ یہ کر دی۔ پھر مزید سورۃ النساء میں یہ آیا وَمَن يَقْتُلْ قَوْمًا مُؤْمِنًا فَتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اس پر سخت غضبناک ہے اور اس نے اس قاتل پر لعنت فرمائی اور اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے کہ اب جو شخص بھی قتل ہوا ہے جو مومن ہے اور اس کو جان بوجھ کے قتل کیا گیا تو پھر جو بھی قاتل ہے تو اس کو پھر اللہ جہنم کے لیے کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھ لیں، بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی نے معاہدے میں شریک کسی فرد کو قتل کیا تو اسے جنت کی خوشبو نہ پا سکے گی، اگرچہ اس کی خوشبو اتنی ہے کہ 40 سال سفر کے فاصلے سے بھی آ جاتی ہے۔ اور یہ خاص طور پہ معاہدہ کا ذکر انہی غیر مسلموں سے ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو فرمایا تھا اس میں اگر کوئی قتل کرے گا تو پھر اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک خاتون قتل ہوئی
پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سختی سے جنگ میں خواتین اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ یعنی یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی خاتون غلطی سے جنگ میں وہ فوت ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ایکسپلین سے پھر سب صحابہ کو بتایا کہ بھی کوئی بھی خاتون بچہ بیچ میں آ جائے تو اس کو آپ نے بچانا ہے، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام لے کر اس کے راستے سے جنگ کیجیے، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس سے جنگ کریں مگر معاہدے کی خلاف ورزی مت کریں، غلو مت کریں، غلو یعنی ایکسٹریمزم مت کریں، اور نہ ہی مسلح یعنی لاشیں بگاڑنا یہ نہ کریں، اور نہ ہی کسی بچے کو قتل کریں۔ تو اتنی آپ نے یہ جہاد کے لیے جب وہ صحابہ کرام کو بھیجتے تھے تو ان کو یہ بتاتے تھے تفصیل سے کہ بھئی آپ نے جو جنگ کرنی ہے، لیکن اگر معاہدہ ہوا ہے تو پھر جنگ نہیں کرنی، ایکسٹریمزم نہیں کرنا، اور نہ ہی مسلح یعنی لاشیں نہیں بگاڑنی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوئی تھی کہ آپ کے ساتھ منکرین نے جب جنگ کی تو اب وہ جب مارے گئے تو جنگ ختم ہوئی، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں یہ اجازت تو دیں، ہم لاش تو اٹھا لے جاؤ بھائی، یہ آپ ہی کے ساتھی تھے تو وہ ہوئے، لے جائیں ان کو، اس کے لیے نہیں۔ اور کسی بچے کو کسی خاتون پہ یہ بالکل اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روانہ ہو جائیں اللہ کے نام لے کر اور اللہ کی تائید کے ساتھ، اور اس کے رسول کی ملت پر رہیں، کسی بوڑھے کو قتل نہ کریں، نہ کسی بچے کو، نہ چھوٹے کو، نہ خاتون کو۔ مال غنیمت میں خیانت مت کیجیے گا، اور اپنے مال غنیمت کو جمع کر لینا اور اصلاح کر دینا، اور بھلائی کیجیے کہ اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔